توجہ کا قبلہ صرف ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں بھی یہی معاملہ تھا۔ حضور اسلام نے اپنی طرف توجہ کو اس طرح صحابہ کو حکم دے کے کروایا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا انداز نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمنو، تم مومن ہونے کی سند نہیں پا سکو گے جب تک صرف ایک قبلہ توجہ کا نہیں ہوگا۔ اب یہ بہت بڑا اصول ہے جو طریقت میں بھی اسی طرح آ جاتا ہے، ہمیشہ اپنے شیخ کو ہی دیکھنا، اور جو اس اصول کو سمجھ گیا اس کے لیے طریقت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ ہر جگہ اپنے شیخ کو دیکھے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسا مرید بھی کوئی ہوگا۔ خود صحابہ کرام کو جو کلمہ پڑھ چکے ہوتے، اور ایسا شخص جسے حضور کا علم بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوتا تھا، اسے بھی حضور کے آداب سکھانے میں سب سے بڑے آپ تھے۔ شیخ اپنے لیول پہ ضرور گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، رہنمائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ جب آپ عام مجلس میں ہوتے ہیں، اپنے ماحول میں آپ بیٹھتے ہیں سارے، اس وقت آپ ایک دوسرے کا ایفیکٹ ضرور لیتے ہیں۔ وہاں آپ نے اس ذہن سے بیٹھنا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ دیکھو جیسے بھی تم میرے ساتھ بات یا اس کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی ہے، اس میں اس بات کو ہمیشہ سپیریئرٹی کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ دیکھیں ہر شے اور ہر محبت کا مرکز شیخ ہی رہے گا۔ انہوں نے کیا اس میں فرمایا ہوا ہے؟ جو ہی آپ نے یہ بات کی، سمجھ لیں کہ ساری کی ساری شیطانیت اور نفسانیت دور ہو گئی۔ صحابہ کرام بھی آپس میں ایسے ہی کرتے تھے، جب حضور موجود نہ ہوتے اور صحابہ آپس میں بات کر رہے ہوتے تو اگر کوئی ٹاپک کے اوپر بات ہوتی، پہلے بات یہ پوچھی جاتی، یہ بتاؤ حضور نے اس بارے میں کیا بتلایا۔ یہ ہے وہ اصل بات جس نے صحابہ کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی حجت حضور تھے۔ اور یہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ادا ہے کہ آپ نے حضور اسلام کے ساتھ غیر مشروط محبت کی ہے، تو ہمارے اندر دونوں ہی خوبیاں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر جیسا حضور الاسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا انداز، اور حضرت ابوبکر جیسی محبت کی ادائیں، یہ ہماری پہچان، اور اس کے لیے نو کمپرومائز۔